جعفر نے جیب سے دوسرا خط نکال کر سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ وہ خط ہے جس کے لیے مجھے سارا دن انتظار کرنا پڑا۔ سلمان نے جلدی سے خط کھولا اور پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، عزیز بھائی، میں وہ تیسرا آدمی ہوں جو اندھیری رات میں اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا۔ آپ سے ملاقات اشد ضروری ہے، اس لیے آپ میرا انتظار کریں۔ میں ایک اہم کام سے فارغ ہوتے ہی آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو غرناطہ آنا پڑے۔ وہ نوجوان جس کی وساطت سے ہمارا غائبانہ تعارف ہوا کسی مہم پر روانہ ہو چکا ہے اور چند دن تک آپ کے پاس نہیں آ سکے گا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں آپ کے ایک اور دوست کو جانتا ہوں، اس کے ذریعے آپ سے رابطہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال آپ اپنی قیام گاہ سے باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ کو غرناطہ میں اپنے دوستوں کی کوئی بھی ضروری پیغام بھیجنا ہو تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس انتہائی قابل اعتماد قاصد پہنچ جائیں گے۔ تیسرا آدمی۔ سلمان نے جعفر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم جانتے ہو یہ قاصد کون ہے؟ نہیں۔ تم یہ جانتے ہو یہ خط لکھنے والا کون ہے؟ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا اور ولید سے بھی دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ سرائے میں واپس آ کر مجھے شام تک انتظار کرنا پڑا۔ اس عرصہ میں عبد المنان 2 مرتبہ ولید کی تلاش میں گیا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ مجھے جس شخص کا خط لے کر جانے کے لیے روکا گیا ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے اور ولید اس کا انتظار کر رہا ہے اور مجھے ہر حالت میں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک نوکر یہ خط لے کر آیا اور اس نے یہ بتایا کہ ولید کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہے، اس لیے یہاں نہیں آ سکتا۔ عبد المنان کہتا تھا کہ شہر کے کئی نوجوانوں کی طرح شاید ولید کو بھی پہاڑی قبائل کے اکابر کے پاس بھیجا گیا ہو۔ سلمان نے کہا، ولید نے تمہاری حامد کی شہادت کے متعلق بتا دیا ہوگا؟ ہاں، جعفر نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اور اس نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ ابھی عام لوگوں کو ان واقعات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ مجھے خاموش رہنے کا حکم نہ دیتے تو میں غرناطہ کی گلیوں میں دہائی دیتا پھرتا۔ سلمان نے کہا، تمہیں ولید کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب تم بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرو اور منصور کا خیال رکھو، اسے کسی صورت میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جعفر نے مضطرب ہو کر پوچھا، اس سے کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، عمیر اور اس کے ساتھی گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ سعید کا پتہ لگانے کے لیے اس پر کوئی سختی نہ کریں۔ تمہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی کو بھیج کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ کہیں اندر چھپ کر تمہارا انتظار تو نہیں کر رہے۔ جعفر نے تل ملا کر کہا، ہاشم کا بیٹا ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا، میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ عمیر گاؤں پہنچ چکا ہے؟ سلمان نے مختصر واقعات بیان کر دیے۔ جعفر کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ان حالات میں مجھے بلا تاخیر گھر پہنچنا چاہیے۔ بدریہ نے کہا، اگر تم گاؤں میں کوئی خطرہ محسوس کرو تو منصور کو یہاں پہنچا دو۔ جعفر نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر عمیر نے کوئی زیادتی کی تو گاؤں کے لوگ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے۔ عاتقہ نے کہا، پھر بھی تمہیں سخت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، میں گاؤں پہنچتے ہی ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ
عمیر کے لیے وہاں ٹھہرنا ناممکن ہو جائے گا۔ سلمان نے کہا، جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ آتکا گھر سے کہیں جا چکی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں، لیکن تمہیں کسی حالت میں بھی مشتعل نہیں ہونا چاہیے اور اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں حامد بن زہرہ کی شہادت کے واقعات معلوم ہو چکے ہیں اور اس پر کوئی شک کرے تو اب جاؤ۔ اگر میرا سعید کے پاس رہنا ضروری نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ چلتا۔ جعفر نے کہا، نہیں، ولید مجھے بار بار تاکید کرتا تھا کہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو پیغام بھیج دوں گا۔ سلمان نے کہا، چلو میں تمہیں باہر چھوڑ آتا ہوں۔ جعفر چند ثانیے بے بسی کی حالت میں سعید کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے آنسو پوچھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکان سے باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سلمان سے کہہ رہا تھا، اگر مجھے منصور کی فکر نہ ہوتی تو میں ایک لمحہ کے لیے بھی سعید سے دور رہنا پسند نہ کرتا۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک سعید کے متعلق اطمینان نہ ہو جائے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے تو مجھے پیغام بھیج دیں گے۔ سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سعید بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بے ہوش ہے، یہ دوا کا اثر ہے۔ موجودہ حالات میں اس کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ابو نصر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے جو ادویات انہوں نے بھیجی ہیں وہ زیادہ سود مند ثابت ہوں گی۔ تم فکر نہ کرو، سلمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جعفر نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اگلی صبح آتکا سعید کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی اونگتی رہی۔ بدریہ کمرے میں داخل ہوئی اور وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بدریہ نے آگے بڑھ کر سعید کی نبض دیکھنے کے لیے سعید کی نبض دیکھنے کے بعد اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اب آپ اٹھیں اور ساتھ والے کے کمرے میں جا کر لیٹ جائیں۔ آپ انہیں دوا پلاتی رہی ہیں نا؟ ہاں، لیکن میں حیران ہوں کہ انہیں اتنی دیر تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ آتکا نے جواب دیا، انہیں دوسری بار دوا پیتے ہی ہوش آ گیا تھا اور اس کے بعد یہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ پھر رات کے تیسرے پہر انہوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو جگانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ بدریہ نے فکر مند ہو کر کہا، آپ کو مجھے جگا لینا چاہیے تھا، ابھی تک بخار کم نہیں ہوا، اب آپ اٹھیں اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ آتکا نے جواب دیا، مجھے نیند نہیں آئے گی، میری بہن آپ کو آرام کی ضرورت ہے، جائیں۔ بدریہ نے بڑی محبت سے کہا۔ آتکا اٹھ کر برابر کے کمرے میں چلی گئی اور بدریہ دوبارہ سعید کی نبض دیکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد بوڑھا نوکر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، مہمان کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں سعید کو دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں لے آؤ۔ بدریہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ نوکر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد سلمان کمرے میں داخل ہوا۔ تشریف رکھیے، بدریہ نے کہا۔ سعید کو رات کے وقت پھر ہوش آ گیا تھا اور بظاہر ان کی حالت بہتر معلوم ہوتی ہے، لیکن میں ان کے بخار کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ سلمان نے سعید کی نبض دیکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں غرناطہ جا کر طبیب کو لے آؤں؟ نہیں، اگر اس کی ضرورت پڑی تو میں آپ کی بجائے کسی اور کو بھیج دوں گی۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ مسعود بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، جعفر واپس آ گیا ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
سلمان نے مضطرب ہو کر بدریہ کی طرف دیکھا اور اس نے مسعود سے مخاطب ہو کر کہا، وہ کہاں ہے؟ اسے یہاں لے کر آؤ۔ مسعود باہر نکل گیا اور عاتکہ نے برابر کے کمرے سے نکل کر پوچھا، جعفر آ گیا ہے؟ ہاں، بدریہ نے جواب دیا، لیکن تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں منصور کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، خدا کرے جعفر کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ عاتکہ نڈھال ہو کر بدریہ کے قریب بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جعفر مسعود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور اس کی صورت یہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، جناب، وہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے منصور کو پکڑ کر کہیں لے جا چکے تھے۔ کون؟ سلمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر اور اس کے ساتھی۔ وہ میری بیوی کو یہ دھمکیاں بھی دے گئے کہ اگر عاتکہ فوراً گھر نہ پہنچی تو اس کا انتقام منصور سے لیا جائے گا۔ سلمان کے استفسار پر جعفر نے جلدی جلدی تمام واقعات سنا دیے۔ سلمان نے پوچھا، وہ کس طرف گئے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے انہیں سڑک پر نہیں دیکھا۔ تم نے عمیر کے گھر سے معلوم کیا تھا؟ نہیں، ممکن ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہوں۔ میں ان کا پیچھا کرنے کی بجائے آپ کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ عاتکہ یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، اس ساری مصیبت کا باعث میں ہی ہوں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ میری وجہ سے سعید کے بھانجے کو کوئی تکلیف پہنچے۔ میں ابھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ سلمان نے کہا، یہ باتیں ہم بعد میں سوچیں گے، پہلے مجھے جعفر سے باقی معلومات حاصل کر لینے دیجیے۔ مسعود، تم فوراً میرا گھوڑا تیار کرو۔ مسعود کمرے سے نکل گیا اور سلمان نے جعفر سے پوچھا، تم سیدھے یہاں آئے ہو؟ ہاں، راستے میں تم نے کسی کو اپنا پیچھا کرتے نہیں دیکھا؟ جعفر نے جواب دیا، جب میں گھر سے نکلا تھا تو ایک سوار گھر کے دوسرے کنارے تک میرے پیچھے ہو لیا تھا۔ سلمان تل ملا کر رہ گیا۔ تمہیں منصور کے متعلق سن کر بھی یہ خیال نہ آیا کہ اب وہ تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے؟ اگر ان کا کوئی جاسوس تمہارے پیچھے آ رہا ہے تو تم اس گاؤں اور اس گھر تک کی طرف ان کی رہنمائی کر رہے ہو۔ جعفر نے کہا، رات کے پچھلے پہر میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون ہے، ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ پھر میں اس بستی کے قریب پہنچا تو مجھے شک ہوا اور میں گھوڑا روک کر سوچ میں پڑ گیا۔ سلمان نے کہا، وہ اس بستی تک تمہارے ساتھ آیا ہے اور تم اتنے بے وقوف ہو کہ سیدھے یہاں آ گئے۔ جعفر نے جواب دیا، جناب، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا اطمینان سے میری بات تو سن لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے اتنا بے وقوف خیال نہ کریں۔ بستی کے قریب پہنچ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اسے درخت سے باندھ کر سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ خوش قسمتی سے صبح کی اذان ہو چکی تھی اور چند نمازی جمع ہو چکے تھے۔ میں نے صحن کی دیوار کے ساتھ لگ کر سڑک کی طرف دیکھا تو میرا پیچھا کرنے والا آدمی چند قدم دور کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا اس نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دیکھ لیا تھا، اور جب تک میرا گھوڑا سڑک پر موجود ہے اسے یہ اطمینان رہے گا کہ میں مسجد کے اندر ہوں۔ اس لیے میں پچھلی طرف سے صحن کی دیوار پھاند کر مسجد سے نکلا اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک لوگ نماز سے فارغ ہو کر باہر نہیں نکل جاتے اسے یہ شک نہیں ہوگا کہ میں وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلا گیا ہوں۔ سلمان نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، اب تم جاؤ اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد دروازے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور سیدھے غرناطہ کا رخ کرو۔ میں تم سے راستے میں آ ملوں گا۔ تمہاری کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ تمہیں اس پر شک ہو گیا ہے۔ جعفر نے کہا، اگر آپ کو دیر ہو جائے تو
میں غرناطہ پہنچ کر اسی سرائے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ تم معمولی رفتار سے چلتے رہو، مجھے دیر نہیں ہوگی، جاؤ اب جلدی کرو۔ جعفر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بدریہ نے پوچھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، میں آپ کو اس بات کا موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ سعید کو یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پہنچا دیں۔ اس گاؤں کے قریب کوئی اور جگہ ہے جو اس کے لیے زیادہ محفوظ ہو؟ بدریہ نے جواب دیا، شیخ ابو یعقوب کی بستی یہاں سے صرف 1.5 کوس دور ہے۔ وہ ہم سے 4 دن پہلے اپنے گھر واپس آئے تھے۔ اگر میں انہیں اطلاع دوں تو وہ خوشی سے سعید کو پناہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن سعید کو اس حالت میں لے جانا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ جاسوس تنہا ہے تو سعید کے لیے فوری خطرہ کوئی نہیں، میں راستے میں اس سے نپٹ لوں گا۔ تاہم سعید اور عاتکہ کو ہر وقت یہاں سے نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ بستی کس طرف ہے؟ بدریہ نے جواب دیا، مشرق کی طرف۔ ہمارے مکان کے قریب سے ایک راستہ جاتا ہے، لیکن یہ راستہ کافی دشوار گزار ہے۔ ایک لمبا راستہ آسان ہماری بستی سے 2 میل آگے سڑک سے نکلتا ہے اور تنگ وادی میں سے ابو یعقوب کے گاؤں تک چلا جاتا ہے، لیکن اس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس لیے اگر ضرورت پیش آئی تو سعید کو سیدھا پہاڑی راستے سے وہاں لے جانا پڑے گا۔ سلمان نے کہا، اگر آپ شیخ ابو یعقوب پر اعتماد کر سکتی ہیں تو انہیں یہاں بلا لیں۔ بدریہ نے جواب دیا، وہ میرے شوہر کے بہترین دوست ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا حال پوچھنے آتے ہیں۔ عاتکہ نے کہا، اگر میرے گھر واپس جانے سے سعید اور منصور کی جان بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ سعید بھی اس بات سے بہت بے چین تھا کہ میں یہاں کیوں آ گئی۔ سلمان نے جواب دیا، سعید آپ کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ان کے ہاتھ حامد بن زہرہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی قربانی دے کر منصور کو چھڑا نہیں سکتی۔ اب باتوں کا وقت نہیں، ورنہ میرے لیے آپ کو یہ سمجھانا مشکل نہیں کہ آپ ان کے قابو میں آ جائیں گی تو ان کے ہاتھ سعید کی شاہرگ پر ہوں گے۔ سلمان دروازے کی طرف بڑھا اور مڑ کر بدریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ لیکن سلمان جلدی سے باہر نکل گیا اور بدریہ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکی۔ گاؤں سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر جعفر کے ساتھ دوسرا سوار دکھائی دیا۔ وہ معمولی رفتار سے ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلمان نے ان کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اجنبی ایک نوجوان تھا اور ابلک گھوڑے پر سوار تھا۔ سلمان نے اس کے ساتھ اپنا گھوڑا ملاتے ہوئے پوچھا، یہ سڑک غرناطہ کی طرف جاتی ہے؟ ہاں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ سلمان نے دوبارہ سوال کیا، غرناطہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، غرناطہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سلمان نے جواب دیا، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ آپ بھی غرناطہ جا رہے ہیں؟ نوجوان نے جواب دینے کی بجائے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند قدم آگے نکل گیا۔ جعفر نے دبی زبان میں کہا، یہ وہی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ جگہ اس پر حملہ کرنے کے لیے موزوں نہیں۔ چند آدمی اس طرف آ رہے ہیں اور شاید ان کے پیچھے ایک گاڑی بھی ہے۔ جب تک وہ آگے نہیں نکل جاتے تم اطمینان سے میرے ساتھ چلتے رہو۔ ہماری گفتگو سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ آگے چل دیے۔ ابلک گھوڑے کا سوار پریشانی کی حالت میں بار بار مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ان کے درمیان کوئی 30-40 قدم کا فاصلہ قائم رہا، پھر اجنبی نے اپنی رفتار کم کر دی اور سلمان نے اس کے قریب پہنچ کر اچانک بلند آواز میں جعفر سے کہا،
میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اس سے پہلے جب میں نے غرناطہ دیکھا تھا اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ دوسری بار مجھے چند گھنٹوں سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرناطہ کے حالات اتنے مخدوش تھے کہ میرے چچا نے مجھے فوراً واپس جانے کا حکم دیا۔ اب مجھے معلوم نہیں وہ کس حال میں ہیں۔ جنگ کے بعد انہوں نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی۔ اگلا سوار ان کی طرف دیکھے بغیر یہ گفتگو سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے سے آنے والے 3 مسافر جن میں سے ایک خچر پر سوار تھا آگے نکل گئے۔ اس کے بعد سلمان کو چند منٹ ان کے پیچھے آنے والی گاڑی کا انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی بان نے 15-20 قدم کے فاصلے پر اچانک گاڑی روک کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ یہ عثمان تھا، لیکن سلمان نے اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ابلک گھوڑے کے سوار نے جلدی سے ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے اچانک جھک کر ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اسے زین سے گھسیٹ کر نیچے پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلمان نے دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تیز رفتار گھوڑا چند قدم آگے نکل گیا۔ گرنے والا نوجوان چند ثانیے بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اس نے تیزی سے اٹھ کر اپنی تلوار سونت لی۔ سلمان واپس مڑا اور گھوڑے سے کود کر اس کے سامنے آ گیا۔ اتنی دیر میں جعفر بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر تلوار نکال چکا تھا، لیکن سلمان نے کہا، جعفر تم پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمارے گھوڑے پکڑ لو۔ اجنبی نے نہایت پھرتی سے حملہ کر دیا، لیکن سلمان نے اپنی تلوار پر اس کا وار روک لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگی۔ سلمان نے چند ثانیے اپنی مدافعت پر اکتفا کیا، پھر اس نے یکے بعد دیگرے چند وار کیے اور اس کا مد مقابل الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ سڑک سے نیچے اتر چکے تھے۔ اجنبی نے اچانک پینترا بدل کر جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سلمان کے سامنے اس کی پیش نہ گئی اور وہ ایک بار پھر مغلوب ہو کر پیچھے ہٹا اور پانی کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی سلمان کی تلوار کی نوک اس کے پیٹ کو چھو رہی تھی۔ اس نے کہا، اٹھو، میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ اجنبی نے سوال کیا۔ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، اٹھو۔ اجنبی نوجوان نے اپنی تلوار ایک طرف پھینک دی اور گڑھے سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، میں ہار مانتا ہوں۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ سلمان نے سوال کیا۔ میرے ساتھی؟ ہاں تمہارے ساتھی، سلمان نے گرج کر کہا اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، جناب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں تنہا غرناطہ جا رہا تھا، یہ آدمی مجھے راستے میں ملا تھا۔ سلمان نے کہا، تم یہ پسند کرو گے کہ اس چھوٹے سے گڑھے کو تمہاری قبر بنایا جائے؟ لیکن میرا جرم کیا ہے؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم حامد بن زہرہ کے قاتلوں میں سے ہو۔ تم نے ایک معصوم لڑکے کو اغوا کیا اور اب تم عتبہ اور عمیر کے حکم پر ان کے نوکر کا پیچھا کر رہے ہو۔ تمہاری کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھیوں نے منصور کو اغوا کرنے کے بعد تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ گھر کے پاس چھپ کر اس گھر کی نگرانی کرو اور اگر رات کے وقت کوئی باہر نکلے تو اس کا پیچھا کرو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک شریف زادی کہیں چھپی ہوئی ہے اور دشمن کے جاسوس اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اجنبی جواب دینے کی بجائے سکتے کے عالم میں سلمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلمان نے مڑ کر جعفر اور عثمان کی طرف دیکھا جو اس عرصہ میں گھوڑے پکڑ کر ان کے قریب آ چکے تھے۔ اس نے کہا، جعفر مجھے اس آدمی کی زبان کھلوانے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، تم جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ لو۔ پھر اس نے قیدی کو گاڑی پر سوار ہونے کا حکم دیا اور اس نے کسی مزاحمت کے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ جعفر نے گاڑی سے ایک رسا کھول کر اس کے پاؤں جکڑ دیے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ سلمان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا
اور عثمان نے باقی 2 گھوڑے گاڑی کے پیچھے باندھ دیے اور پھر سلمان سے مخاطب ہو کر کہا، جناب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ عثمان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گاڑی سے چند قدم دور لے جا کر کہا، مجھے عبد المنان نے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے زخمی کا حال پوچھتے ہی واپس آ جاؤں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ولید ایک مہم پر روانہ ہو چکا ہے، لیکن وہ آدمی جس نے آپ کو خط بھیجا تھا بہت جلد آپ سے ملاقات کی کوشش کرے گا۔ طبیب کے متعلق وہ یہ کہتے کہ فی الحال غرناطہ سے باہر جانا خطرناک ہے، حکومت کے جاسوس بہت چوکس ہیں، لیکن اگر آپ سے بلانا ضروری سمجھیں تو ہم آج یا کل رات اسے پہنچا دیں گے۔ سلمان نے کہا، بہت اچھا، اب تم جلدی گاؤں پہنچنے کی کوشش کرو، ہم گاڑی پر گھاس لاتے ہی تمہیں واپس روانہ کر دیں گے، اور ممکن ہے کہ گھاس کے علاوہ 1 یا 2 آدمی بھی لادنے پڑیں۔ تمہیں یہ اطمینان ہے کہ دروازے پر تلاشی نہیں لی جائے گی؟ اگر کوئی گھاس کے اندر چھپا ہوا ہو تو پہرے دار تلاشی نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس بات کا انتظام ہو سکتا ہے کہ دروازہ پر انتہائی قابل اعتماد آدمی ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو اور کوئی پہرے دار گاڑی کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم روانہ ہونے سے پہلے عبد المنان کو یہ پیغام بھیج سکتے ہو کہ دروازے پر پہرے داروں سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی اعانت کی ضرورت ہے؟ عثمان مسکرایا، ہم ایک ایسے آدمی کو پیغام بھیج سکتے ہیں جو ضرورت کے وقت غرناطہ کے ہر دروازے پر آپ کے استقبال کے لیے سینکڑوں آدمی بھیج سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ آقا کہتے تھے کہ وہ تیسرا آدمی ہے جس کے قاصد ہر وقت اسے آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن وہ قاصد کون ہے؟ جناب وہ قاصد ہوا میں اڑ کر جاتے ہیں۔ آپ نے میری گاڑی پر قاصد کے کبوتروں کا پنجرا نہیں دیکھا؟ میں آپ کے لیے 4 پرندے لایا ہوں اور آقا نے یہ پنجرا میرے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا یہ تیسرے آدمی کا تحفہ ہے اور آپ انتہائی ضرورت کے وقت ان سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر سید کو کوئی خطرہ ہو تو آپ صرف ایک کبوتر اڑا دیجئے، وہ پیغام کے بغیر بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ سید کو مدد کی ضرورت ہے۔ باقی 3 کبوتر بعد میں کام آ سکتے ہیں، آپ کو آدمی بھیجنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، اب جلدی گاؤں پہنچنے کی کوشش کرو اور وہاں سے اپنے گاؤں پر گھاس لاتے ہی ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ راستے میں جعفر کوئی موزوں جگہ دیکھ کر اس آدمی کو گاڑی سے اتارے گا اور ہمارا انتظار کرے گا۔ عثمان بولا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اسے گاؤں میں لے جانا خطرناک ہے، گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہی ہمارے گرد جمع ہو جائیں گے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک جگہ کسانوں کے چند جھونپڑے ابھی تک غیر آباد ہیں، آپ اسے وہاں چھپا سکتے ہیں۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ نہیں۔ عثمان یہ کہہ کر گاڑی پر بیٹھ گیا۔ قریباً نصف میل طے کرنے کے بعد عثمان نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی اور کوئی نصف میل ایک ناہموار راستے پر چلنے کے بعد وہ 15-20 کچے مکانوں کی ایک بستی میں داخل ہوئے۔ عثمان نے راستے سے کوئی 50 قدم دور بستی کے آخری مکان پر بگھی روک لی۔ جعفر جلدی سے نیچے اترا، قیدی کو کندھے پر ڈال کر اندر لے گیا۔ عثمان نے دونوں گھوڑے بگھی سے کھول کر صحن کے اندر باندھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان اور سلمان واپس جا چکے تھے اور جعفر ایک کمرے میں قیدی کے پاس کھڑا پہرا دے رہا تھا۔